السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں، فوزیہ صدیقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ حالیہ عرصے میں جو ہے ایکٹیو ہوئی ہے، کیس سماعت ہو رہی ہے، پھر ایک ڈیلیگیشن کو امریکہ بھیجنے کی بات ہوئی تھی۔ فوزیہ صدیقی صاحبہ یہاں پہ آئی ہیں آج، ان سے پوچھیں گے میم وزیر اعظم شہباز شریف سے آپ نے جب ایک خط لکھنے کی بات آئی تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ نون لیگ حکومت کچھ بڑا کرنے والی ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے، تو کیا کیا ہے وہ عوام کو بتائیں۔ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ خود وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کی خط کو کیا عزت دی؟ پارلیمنٹ کو ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے تھی کہ ہم سب اس کے پیچھے ہیں۔ انہیں ایک اس خط کے ساتھ ان کے سب کے دستخط ہونے چاہیے تھے، وہ سب اس کاز کے لیے کھڑے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن لگتا ہے کہ بٹ کہتے ہیں کہ ون مین کین میک اے ڈفرنس۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہی ول شو کہ ہی از بریو انف اینڈ ہی از اسٹرانگ انف، اینڈ ان کے اندر غیرت اتنی ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کے اپنا جو یہ خط لکھا ہے اس کو آگے تک پہنچائیں اور اس کو وہ کریں، چونکہ وقت ابھی بھی ہے، ابھی بھی جاری ہے سلسلہ معافی ناموں کا، ابھی بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ان کو زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اب وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توانائی لگا کر ایک کوئڈ پرو کو آفر کرنا ہوگا، کوئڈ پرو کو۔ اور میں عوام سے بھی کہتی ہوں کہ ہمارے تمام اداروں سے سب سے اپیل کریں کہ اب عافیہ کی رہائی کے لیے یو او اٹ، یو ناؤ او اٹ، چونکہ ہم نے، ہمارے وکلا نے، ریون کو نے، سب نے پورا بھرپور آپ کے لیے تھالی پہ رکھ کے دے دیا تھا۔ آپ نے میس اپ کیا، آپ نے میس اپ کیا، ناؤ یو او اٹ کہ ایک کوئڈ پرو کو دے۔ میم کیا وجہ ہے، مطلب عافیہ صدیقی کا اتنا بڑا جرم تو کوئی نہیں ہے کہ ابھی تک ہماری حکومت، مطلب ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ڈر رہی ہے، خوف ہے حکومت کو، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم ان سے کوئی ایٹمی پاور نہیں مانگ رہے ہیں امریکہ سے، کیوں نہیں کیا جا رہا حکومت کی جانب سے یہ؟ مجھے لگتا ہے ہماری جو یہ کچھ لوگ ہیں نیچے اوپر بیوروکریسی میں یا جہاں بھی، ان کے اپنے ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مانگ لیا ہمیں کیا ملے گا۔ ان کے لیے صرف دنیا ہے سب کچھ، وہ اس دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جو قبر میں کیڑے بن کے ختم ہو جائیں گے، اس کے لیے سب کچھ، اپنی غیرت، عزت، سب کچھ۔ ایک جان کو بچایا، انسانیت کو بچایا، ایک جان کو ضائع کیا، انسانیت کو ضائع کیا، یہ پوری انسانیت کو ضائع کرنے کو تیار ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے۔ انہیں اس سے غرض نہیں کہ عافیہ مجرم ہو یا نہیں۔ ابھی ان کے اپنی ذات پہ ہوتا، یہ بڑے سے بڑا جرم کر چکے ہوتے، پھر بھی کھڑے ہوتے کہ ہمارا معافی لیکن نامہ۔ عافیہ وہ بھی تو قوم کی ہی بیٹی ہے نا، وہ کسی اور کنٹری سے تو نہیں بلانگ کرتی۔ قوم کی بیٹی ہے نا، ان کی نہیں ہے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کے، لیکن میں ٹیکس دیتی ہوں، کوئی دے نہیں دے، یہ میرے ٹیکسوں کا کھاتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری ون، جس نے وردی کی، جس نے جو بھی بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، میرے ٹیکسز سے جاتا ہے، میرے گھر والوں کے ٹیکسز سے جاتا ہے، میرے دوستوں احبابوں کے ٹیکس سے جاتا ہے۔ They owe it. They are public servants. They owe it to us. It is their duty. Unfortunately وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ عہدہ مل گیا، ہم بیوروکریسی کی سیٹ پہ آ گئے، ہم ایسی سیٹ پہ آ گئے تو ہم فرعون ہیں، ہم ان کو جو مرضی کریں، ہم ان کو، ہم جن کا کھاتے ہیں انہیں کو لاتے ماریں۔ تو ایک حد تک یہ نظام چلتا ہے، ہر وقت نہیں۔ آپ عافیہ صدیقی صاحبہ سے ملی تھی لاسٹ ٹائم، جب آپ ان سے ملی ہیں، پاکستانی عوام کو، فیملی کو امیدیں ہیں کہ وہ آ جائیں گی، ان کو کتنی امید تھی؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، ہمارے وکلا نے عافیہ کی امید بنا دی تھی۔ صرف وہی نہیں، اس کو تصویریں دکھائی تھیں، جب ماریہ کاری ملنے گئی تھی تانیہ، تو اس کو ساری تصویریں دکھائی تھیں، لوگ پوسٹ کارڈ سائن کر رہے ہیں، لوگ اس کو دکھایا کہ دیکھو 500,000 سائن پٹیشن کے ہو گئے، دیکھو یہ ہو گیا ہے، دیکھو۔ تو اس کی بھی امید بن گئی تھی کہ عوام، پوری قوم میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں پتا تھا، اور ہم نے کہا وزیر اعظم نے بھی خط لکھ دیا ہے، اب تو بڑی ڈیلیگیشن جائے گی، ڈپٹی پی ایم جائیں گے، سینٹ کے چیئرمین جائیں گے، یہ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا آخر میں؟ آخر میں وہی لوگ گئے جو پہلے بھی جا چکے تھے، ایک پرائیویٹ ڈاکٹر گیا، ایک فارمر سینیٹر گیا،
और जो यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से गई भी तो उनका होना और नहीं होना वल्लाहु आलम, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। आखिर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगी, क्या मैसेज देंगी इन्हें, क्योंकि ये लोग तो खामोश हैं, मतलब लापरवाही का मुजाहरा हो रहा है एक तरह का। देखिए मैं अभी भी ये कहती हूँ कि वज़ीर आज़म के ख़त को कम से कम कुछ इज़्ज़त दे दो, और अभी भी वक्त है, 7 दिन ही है लेकिन है, बहुत होता है 7 दिन। अपने ब्यूरोक्रेटिक दायरे से निकल कर एक दफ़ा ये करके तो देखें, फिर देखें क्या होता है, क्या कह सकते। डॉक्यूमेंट है ये वो डॉक्यूमेंट है नाज़रीन, जिससे सदर बाइडन जो है आजकल जो भी अमेरिका में माफ़ी नामे के लिए वहाँ पे हैं, जो भी उनसे माफ़ी मांगता है, अगर वो सज़ाए मौत का कैदी है या किसी और जुर्म का कैदी है, उसे माफ़ करते हैं। 1500 कैदी को वो माफ़ कर चुके हैं, तो आफिया सिद्दीकी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसमें लापरवाही दिखाई जा रही है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है। जो हुकूमत गुज़िश्ता महीने सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे वावेला कर रही थी कि हमने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बहुत कुछ कर लिया, वो आज खामोश है। वो आज अपने ख़त के साथ डेलीगेशन को भेजने के लिए तैयार नहीं थी, और वो ख़त भी आज बेसुध साबित हुआ है। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अहम बात सबसे ज़्यादा कि मैं यकीन जाने डेलीगेशन के सेनेटर तलहा महमूद की बहुत मशहूर हूँ, डॉक्टर इकबाल आफरीदी की, जिन्होंने के लम्हे लम्हे हर जगह बग़ैर किसी शिकवे के, बग़ैर किसी उसके, एक एक चीज़ एक एक उसके पास मिन्नतें की हैं आफिया की रिहाई के लिए, और फिर आफिया से मिले हैं और अपना वो दिया है, और उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश की। और मैं उससे ज़्यादा सेनेटर मुश्ताक की, जिन्होंने यहाँ बैठकर इकना में पूरे इकना को और तमाम इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अमरीकी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, उनको एक्टिवेट किया। और जितनी भी मुलाकातें हुई, नो थैंक्स टू एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, ये सारी इनकी कोशिशों की वजह से मैं यहाँ बैठे हुए भी इतना सारा काम कर दिया जो एम्बेसी ने वहाँ होते हुए नहीं किया। इस वक्त हम इकना के बेहद मशहूर हैं। ये एक मैं क्लाइव स्मिथ की और मालिया कुंवरी की, जो 20 मील पैदल चल के एक उसके उस बर्फ़ में, और उसमें कि उसके पाँव भी नीले पड़ गए और फ्रॉस्ट बाइट से उंगलियां भी झंडी, लेकिन उसने एक उफ नहीं की शिकवे की। क्लाइव ने पूरे ज़ख्मी हो गए ये लोग, लेकिन इन्होंने उफ भी नहीं की और लगे रहे, और अभी तक भी लगे हुए हैं उस शदीद बर्फ़बारी के अंदर भी। तो ये लोग हैं, इनकी बदौलत हमारी एक विनिंग टीम है, और इसकी मैं बेहद मशहूर हूँ, और सिर्फ अल्लाह ही इनको जज़ा दे सकता है। मगर दीज आर द पीपल कि जो पाकिस्तानी अवाम को भी देखना चाहिए कि ये कितने आप लोगों ने